کو بیوقوف بناتے ہو جمہوریت کے نام پہ بھی، اور تم نعرہ لگاتے ہو حق چار یار کا۔ حق چار یار کا آپ کو سٹائل آف پالیٹکس پتہ ہے کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دنیا میں جانے سے پہلے عبد الرحمن بن ابو بکر یا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا کسی اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب کمیٹی بنائی، صحابہ نے کہا یا امیر المومنین، آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں شامل کیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار خلافت تقوی اور صلاحیت دونوں پہ پورا اترتے تھے۔ قربان جاؤں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جواب کے اوپر، انہوں نے کہا اس کے نااہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خلیفہ وقت کا بیٹا ہے، انہوں نے نہیں نامزد کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جناب اپنا کسی بیٹے کو نامزد نہیں کیا، مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کبھی اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا، وہ مسلمانوں کے اکابرین نے مل کے جناب حضرت امام حسن کو جناب خلیفہ بنایا۔ اور تمہارے خاندان کے اندر رحمان کا فضل بھی تمہارے پہ، رحمان کا لطف بھی تمہارے پہ، رحمان کی ضیاء بھی تمہارے پہ، رحمان کے جناب ہر قسم کی موجیں بھی تمہارے پہ۔ اس الیکشن کے اندر جو پچھلا گزرا، مولانا فضل الرحمان الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا لطف الرحمان الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا جناب عطاء الرحمان الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا عبید الرحمان الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا اسد الرحمان بیٹا الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا اسجد الرحمان بیٹا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور 2002 کے اندر پہلی دفعہ ان کو اقتدار کی جو موج ملا ایک فوجی ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے خاندان کے 14 بندے ایم این اے، ایم پی اے، سینٹر، وزیر اور مشیر بنوائے۔ یہ حق چار یار کا نظام ہے؟ تم حق چار یار کے نظام کے حوالے سے بھی منافق ہو، اور تم جمہوریت کے حوالے سے بھی منافق ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم حقیقی جمہوریت کے لیے، اور تم پاک فوج کے شہداء کے اوپر جناب ہرزہ سرائی کر رہے ہو، اور انڈیا کے بارڈر پہ جا کے کر رہے ہو۔ اور پھر تیسری بات تم کہتے ہو کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے پہ، واہ سبحان اللہ، ماں صدقے جائے پیو ڈسکے جائے، وہ منہ تے متھا، وہ تم ہاتھ پھیلانے والے لوگ ہو، دینے والے نہیں ہو، یہ ہے تمہارا ہاتھ۔ مجھے مجبوری کے تحت کہنا پڑتا ہے، کیونکہ میں مدرسوں کو پاکستان کی اساس، بنیاد، نظریہ پاکستان کی بنیاد سمجھتا ہوں، پاکستان کے تمام مکتبہ فکر کے مدرسوں کو، لیکن تمہارے جیسے علماء، تمہارے جیسے سیاسی مذہبی زعماء، انہوں نے بدنام کیا ہے اس وقت سب کو۔ تم ٹیکسوں کے پیسے، وہ تم زکوٰۃ، چندہ، خیرات، بھیک کے اوپر پلنے والے ہو، تم کہتے ہو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے۔ تو جناب آج یہ بھی کٹاکٹی نکھیڑ لو، آپ ذرا ٹیکسوں کی، میری چیلنج ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے، تو سینسیبل حافظ حمداللہ صاحب جیسا یا کوئی بھی ان کا لیڈر، وہ پوری کی پوری مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور ان کے خاندان کی ایف بی آر کی پچھلے 15 سال، 20 سال کی، 30 سال کی جس پہ یہ اقتدار میں رہے ہیں، اس کی شیٹ لے کر آئے ہر سال کی۔ ذرا قوم کو بھی تو پتہ چلے کہ فوجی جوانوں کو جو پیسہ جا رہا ہے وہ ان کے خاندان کے ٹیکسوں سے جا رہا ہے۔ تو یہ جتنی چولیں اور بکواسات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی، پورا پاکستان کا دل دکھا ہوا ہے۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھوں گا، آج میں بڑے ادب احترام سے ساری باتیں کر رہا ہوں، میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش ہے، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ آر ایس ایس کے لیڈروں سے کب ملے تھے؟ میرا پہلا سوال ہے۔ میرا دوسرا سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اجیت دیول سے کب ملے تھے؟ میرا تیسرا سوال ہے کہ آپ نے حکیم اللہ محسود جب مارا گیا، اس سے 2 دن پہلے آپ نے اس کے رائٹ ہینڈ لطیف خان محسود کو خفیہ ایک افغانستان کا وزٹ کر کے ملاقات کی تھی، اور پھر اس کے بعد 2 دن کے اندر اٹیک ہوا اور حکیم اللہ محسود چلا گیا۔ آپ کون سی مخبریاں کرتے رہے ہیں؟ اور میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے، اجمل خان نیازی، ڈاکٹر اجمل خان نیازی اسکالر گزرے ہیں، 12 اگست 2012 کی بات ہے، ان کا نوائے وقت کے اوپر کالم آیا کرتا تھا، میں نے خود پڑھا ہے، میرے پاس ریکارڈ ہے۔ اس کالم کے اندر ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے عبدالستار خان نیازی صاحب نے بتایا کہ میں مولانا مفتی
مرحوم صاحب اللہ پاک انہیں جنت الفردوس پہ جگہ دے، میں ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا. میں ان سے گفتگو کر رہا تو ایک لڑکا چھوٹا سا 10 سال کا بار بار اندر آئے. مولانا مفتی محمود صاحب اس کو دھتکار کے برا بلا کہہ کے باہر نکال دیں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، چوتھی دفعہ کیا تو مولانا عبدالستار خان نائی صاحب نے بڑے ادب سے پوچھا مولانا مفتی محمود صاحب سے کہ مولانا یہ کون ہے، کیوں آپ بار بار اس کو برا بلا کہہ کے باہر نکال رہے ہیں؟ تو مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا کہ یار یہ میرا بیٹا فضل الرحمان ہے، یہ میرے مخالفوں کو میری مخبریاں کرتا ہے میری باتیں سن سن کے. اور تم بچپن سے مخبر ہو، تمہارے باپ کی گواہی ہے کہ تم مخبر ہو، کبھی عالمی اسٹیبلشمنٹ کی مخبری کرتے ہو، کبھی کس کی کبھی کس کی. اب تم یہ کہنے لگے ہو. اور تیسری سے بڑی اہم بات کی، کہتے ہیں جلسے میں غصہ کیسے